عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کلام حق پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آج اس کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اس کی گفتگو جو وہ اپنے لوگوں سے کرتا اور ان کو سکھاتا ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے نکالتے ہیں زبور 119 اور اس کی 105 آیت۔ یہاں پر خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 3 خوبصورت الفاظ ہمارے جو آگے ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: پہلے نمبر پر تیرا کلام، دوسرے نمبر پر چراغ اور تیسرے نمبر پر ہے روشنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وہ آپ یعنی خدا کا کلام جو ہے چراغ ہے اور روشنی ہے۔ اگر ہم گرامر کے مطابق دیکھیں تو چراغ اور روشنی کے جو معنی ہیں وہ نور کے ہیں، اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کلام ہماری راہوں کے لیے چراغ اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ ہمارے لیے ہماری راہوں میں نور کا کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے عہد جدید میں بھی یہ فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں اس طرح نور کا کام کرتا ہے کہ ہماری راہ میں جو تاریکی یا جو اندھیرا آتا ہے وہ اپنے نور کی روشنی سے اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اس اندھیرے کو ہم سے بہت دور پھینک دیتا ہے، اس قدر دور کہ وہ برائی جو اندھیرے کی صورت اختیار کر کے ہمارے سامنے آئی، اس کے کلام کے سبب سے، اس کے کلام کے نور سے، اس کے کلام کی روشنی سے ہمارے آگے سے جاتی رہی۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں مزید آگے چلیں، آگے اس کے کلام کا مطالعہ کریں تو اس کے کلام کے مطابق ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تمہاری راہوں میں کوئی اندھیرا آئے گا تو خدا کا کلام اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنی تنبیہ سے اس اندھیرے کو نور میں بدل دے گا۔ وہ اپنے نور سے اس تاریکی کو ختم کر دے گا اور تیری راہ کو روشنی بخشے گا تاکہ تیرے قدم کسی ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اسی سبب سے ہوتا ہے کہ اس کا کلام اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا کلام ان کے قدموں میں جو رکاوٹیں، جو اندھیرے آتے ہیں، ان کو دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی میں ایک چراغ کی مانند ہے، وہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ اور جب بھی تاریکی یا ابلیسی اندھیرے ہمارے گرد آئیں تو اس کا پاک روح اپنے کلام کو پیش کر کے، اس کا پاک روح اپنے لا تبدیل کلام کو سنا کے، سمجھا کے، سکھا کے اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے بتاتا ہے کہ تاریکی تمہارے نزدیک کس طرح آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام کے مطابق تاریکی جو ہے وہ کلام کے اپوزٹ بات ہے۔ کلام اگر کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو تو وہ اسے تاریکی میں بدلنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے۔ ابلیس جو ہے آپ کے قدموں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ گریں اور گرے ہی رہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اٹھو، جانو کہ تم کہاں سے گرے ہو۔ جب خدا کے حضور پہلا گناہ کیا گیا، نافرمانی کی گئی، تو اس میں بھی ابلیس نے سب سے پہلے جو کام کیا اس کے کلام کو بدل دیا، اس کے کلام کو بدلنے کی کوشش کی۔ کہا کہ کیا واقعی خدا نے تم سے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ تم مرو گے نہیں بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ سب سے پہلے اس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے خدا کے کلام کو اپوزٹ کر کے، تبدیل کر کے ان کے آگے پیش کیا۔ اور تاریکی بھی ہماری زندگی میں اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ اس کا کلام نور ہے اور ضرور ہے کہ ہم اس کے نور میں چلتے رہیں، اس کی روشنی میں اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے قدم محفوظ رہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔
اب دیکھتے ہیں یہ کلمہ، یہ کلام جو ہے وہ یسوع مسیح کے حق میں جو یہ آیت ہے پیش کی گئی ہے، یہ حوالہ جو ہے یسوع مسیح کے متعلق پیش کیا گیا ہے کہ وہ کلمہ ہے جو خدا سے صادر ہو، جو خدا میں سے نکلا ہے۔ اور یسوع مسیح کے متعلق ہی یہ کہا گیا کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، وہ نور یسوع مسیح ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ نور جو یسوع مسیح ہے اس کی مانند اپنا مزاج رکھ کے، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے، اس کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس نور کی روشنی میں چلتے رہیں جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس کے نور میں چلتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو، جاؤ اور اپنی روشنی سے دنیا کی تاریکی کو مٹا